بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام مخالف جنگوں میں شرکت۔ غزوہ بدر کے علاوہ تقریباً تمام جنگوں میں افواج قریش کی قیادت و سیادت اگرچہ حضرت ابو سفیان نے کی، لیکن حضرت معاویہ اور ان کے برادر بزرگ یزید بن ابو سفیان کا ان جنگوں میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اور یہ بھی مقام غور و فکر ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت ابو سفیان نے کبھی بھی ذاتی سطح پر تکلیف نہیں پہنچائی۔ مکی زندگی کے 13 سالوں میں بھی خاندان حضرت ابو سفیان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ رملہ بنت ابو سفیان کے حرم نبوی میں داخل ہو جانے اور شرف ام المؤمنین حاصل ہونے کے بعد اسلام کی بھی مخالفت نہ فرمائی۔ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا تو اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے۔ اسلام لانے سے قبل حضرت ابو سفیان اسلام کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہوا تو پھر شدت دشمنی میں کمی آ گئی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کی حالت میں بھی کبھی اسلام کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ ہجرت مدینہ کے بعد قریش مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، کسی ایک جنگ میں بھی سیدنا معاویہ مشرکین مکہ کے ساتھ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئے، حالانکہ ہر جنگ کے سرخیل ان کے والد ابو سفیان ہی ہوتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہم صفات۔ صحابی رسول حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کثیر صفات کے حامل شخصیت تھے، صرف چند کا ہم برکت کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ اتباع سنت۔ ایک مومن کے لیے سنت نبوی کی اتباع زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اور صحابہ کرام کی یہ امتیازی خصوصیت تھی کہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں سنت کے طریقہ کی جستجو کر کے اس کی اتباع کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ کی بھی پہلی کوشش ہوتی کہ دینی معاملات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق انجام دیے جائیں۔ دین میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سیدنا معاویہ کی پوری کوشش ہوتی کہ نماز کو اسی طرح قائم کیا جائے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرماتے تھے۔ مشہور صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا معاویہ سے زیادہ کسی اور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نماز پڑھنے والا نہیں دیکھا۔ ما رأیت احدا اشبہ لصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلاۃ معاویہ۔ معمولات سیدنا معاویہ۔ مشہور مورخ کبیر حسین بن علی المسعودی اپنی تصنیف عروج الذہب جلد سوم صفحہ 29 پر تحریر کرتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز صبح کے بعد تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے، نماز اشراق ادا فرماتے، پھر تمام نمازوں کی بروقت ادائیگی کے ساتھ ساتھ دن رات مخلوق خدا کی خدمت میں صرف فرماتے، پچھلی رات کو اٹھ کر تہجد ادا فرماتے، رات کو عبادت اور دن کو سخاوت کی انتہا کر دیتے۔ علم و فقہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے علم و تربیت حاصل کی اور بکثرت احادیث نبویہ روایت کی۔ حضرت امام بخاری اور مسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات لی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کے علم و فقاہت کی شہادت دی ہے۔ حضرت ابن عباس کا شمار فضلاء صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ ان کی وسعت علمی کی وجہ سے انہیں حبر الامہ و ترجمان القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حلم و حوصلہ کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتے تھے۔ وہ غصہ کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے عفو و درگزر کرنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ اسی طرح وہ اوصاف جن میں آپ امتیازی شان رکھتے تھے ان میں سر فہرست آپ کا رعب و دبدبہ، ذہانت و فطانت اور ہیلہ گری تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی گہری عقل و فکر کے مالک تھے، معاملات کی گہرائی تک رسائی میں خصوصی قدرت رکھتے تھے۔ 40 سال پر محیط اس طویل عرصہ میں
آپ فوجی مناصب پر بھی رہے اور شہری ولایت پر بھی رہے، جس سے انہیں ملکی سیاست میں بڑا وسیع تجربہ حاصل کرنے اور پیش آمدہ ہر طرح کے حالات و واقعات سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم ہوا۔ حسنی سید احمد بن زینی دہلان مکی شافعی، مفتیہ، فقیہ اور امام الحرمین تھے، صاحب تصانیف کثیرہ۔ سب سے اہم مشہور کتاب جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہے، ان کی کتاب السیرہ النبویہ میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلم بارے یوں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حلیم، صابر اور متحمل مزاج تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔